بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے حضرت محمد ابن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے اپنے چہرے کے بل گر جائے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں بوڑھا ہو کر مر جائے تو اس دن اس عبادت کو حقیر سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹایا جائے تاکہ اجر و ثواب اور زیادہ کرے۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، فرماتے ہیں کہ بنی عذرا کے 3 شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں ہماری طرف سے کوئی سنبھالے گا؟ جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں۔ تو وہ ان کے پاس رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تو ان میں سے ایک اس لشکر میں گیا، وہ شہید ہو گیا۔ پھر ایک اور لشکر بھیجا تو ان میں دوسرا گیا تو وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر مر گیا تیسرا اپنے بستر پر۔ راوی کہتے ہیں، جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ان تینوں کو جنت میں دیکھا اور اپنے بستر پر مرنے والے کو ان سب کے آگے دیکھا، اور جو پیچھے شہید ہوا تھا اسے اس کے قریب دیکھا اور پہلے کو اس کے قریب دیکھا۔ میرے دل میں اس سے کچھ آ گیا۔ تب پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا تو فرمایا کہ تم نے اس میں سے کس چیز پر تعجب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مومن سے کوئی افضل نہیں جسے اسلام میں زیادہ عمر دی جائے، اس کی تسبیح، اس کی تکبیر، اس کے کلمہ کی وجہ سے۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، فرماتے ہیں، فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، قیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا، 60 سالہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ عمر وہ ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہم نے تم کو اس قدر عمر نہ دی جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑے اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا؟ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔